صحابہ کے حالات کی معتبر کتاب الاستیاب میں ہے، اسلم ابو بکر وَلَهُ 40 الفا انفقها كلها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس روز سیدنا ابو بکر ایمان لائے 40,000 درہم و دینار کے مالک تھے۔ وہ سارے کے سارے، تقریباً سارے کے سارے، ہجرت سے پہلے وہ اسلام کی راہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کی آزادی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، ہجرت کے سفر کے زاد راہ کے لیے خرچ کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے، درمیان کی راستے کی طرف، مدینہ کے راستے کی طرف پھر لوٹوں گا انشاءاللہ، لیکن انفاق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ پہنچے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ ایک قطع زمین کو پسند فرمایا، پتہ چلا 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت ہے۔ وہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے۔ ان سے کہا بھائی یہ زمین کتنے کی بیچو گے؟ ان کا حضور جناب اس زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے، بڑی قیمتی ہے یہ زمین۔ آپ نے فرمایا اور اشارہ کیا اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ قیمت ادا کرنے والا میرے ساتھ ہے، فکر نہ کرو، بولو کیا لینا چاہتے ہو۔ 5,000 باقی تھے، وہ بھی اس مد میں چلے گئے۔ لیکن ان بچوں کا ایمان بھی دیکھیں، ان کا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی؟ انہوں نے کہا کہ قیمت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں ہمیں گھر ملنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ ایمان کا اثر ان بچوں پر یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے طالب نہیں رہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اس زمین کی قیمت ہم لیں گے جنت کی شکل میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین لی مسجد کے لیے، اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے اور شاید کئی دفعہ سنا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے آؤ جو کچھ دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں دے دو، اور یہی وہ موقع تھا جس کے بارے میں ابھی احباب سے آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے بھی یہ وقت ہے، ہر موقع پہ میرا یہ دوست ابو بکر آگے بڑھتا ہے، آج میں اس سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا۔ یہ جذبہ بڑا مبارک جذبہ ہے، یہ رقابت کا جذبہ نہیں ہے، یہ سبقت الی الخیرات کا جذبہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ اگر سبقت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو آگے بڑھنے کی کوشش کا میدان کیا ہے؟ جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھو، اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ جذبہ تھا صحابہ میں، اور اسی جذبے کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا نصف کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، لیکن اسے ذرا اقبال کی زبان سے سنیں کہ اتنے میں وہ مرد حق آگاہ بھی آ گیا، جس سے، اور انہوں نے کیا کیا کہ لے آیا، وہ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شیار۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شیار، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ کہنے لگے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ عشق کا لفظ شاید گزشتہ مرتبہ میں نے کہا تھا کہ وہابیوں کو ذرا ہضم کم ہوتا ہے، لیکن اس وقت کر لیں ہضم۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر۔ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، اور گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو میرے دوست؟ کہا اللہ و رسولہ،
اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، وہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اس سے پہلے جو سفر ہجرت ہوا اس میں رفیق بننے کا، ساتھی بننے کا اب تک محاورہ چلا آ رہا ہے، رفیق غار، انتہائی قریبی دوست کو کہتے ہیں رفیق غار، یار غار۔ وہ یار غار بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اقبال کی بات ہو رہی تھی، بعض اوقات تو شاعر لوگ اور اقبال جیسے لوگ کمال کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بڑی حد تک، یعنی میں کہتا پوری، لیکن بڑی حد تک سمیٹ دیا ہے اقبال نے ایک مصرے میں، چند الفاظ میں، سمجھنے والے اور یاد رکھنے والے الفاظ ہیں۔ فارسی کے الفاظ ہیں لیکن اردو ہی سمجھ لیں، ان کو آسان ہے۔ کہتا ہے کہ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، دوسرے نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے اسلام لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے غار کے دوسرے ساتھی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر میں وہ عریش جو جھونپڑا بنایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا فرماتے تھے، اور جہاں ابو بکر صدیق کی محبت ان کو کھینچ کر لائی اور انہوں نے کہا حضور بس کریں، آپ کے آنسو اب ہم سے دیکھے نہیں جاتے، آپ نے اتنی دعا مانگ لی، یقیناً اللہ سنے گا۔ وہاں بھی دوسرے آپ کے ساتھی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر قبر میں دوسرے ساتھی کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا مصرع لکھا ہے اس نے؟ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔